السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریاتی جنگ کے ہدف کیا ہے؟ یعنی یورپ کیا چاہتا ہے، مغرب کیا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نظریاتی جنگ میں شکست دے کر اور مسلمانوں کا نظریہ بدل کر وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے ہدف کیا ہیں؟ تو ہم چند ہدف ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہدف یورپ کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی سوچ و فکر کو ختم کر دے۔ یعنی یورپ جانتا ہے جب تک مسلمانوں کے اندر قربانی، جہاد اور ہجرت کا جذبہ اور یہ عبادات موجود ہیں، تب تک مسلمان کسی بھی دشمن کے مقابلہ میں صف اول کے اندر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یورپ کی پہلی کوشش اور پہلا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں نکال دی جائیں۔ ہجرت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، یہ چیزیں ختم کر دی جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جتنے بھی عسکری وسائل ہوں گے، تربیت یافتہ فوجی ہوں گے، جتنا بھی جدید ترقی یافتہ اسلحہ ہوگا، وہ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں لڑ پائیں گے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پر مغلوب ہو چکے ہوں گے۔ آپ تاریخ کو دیکھیں کہ مسلمان ہمیشہ کم رہے، عسکری وسائل کم رہے، اور مسلمانوں کے پاس جدید ترقی یافتہ اسلحہ موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہجرت، شہادت، جہاد، ایمان کے جذبہ سے لڑتے تھے اور دشمن کو شکست دیتے تھے۔ رومن امپائر جیسی حکومتوں کو مسلمانوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، کیسر و کسرا کے محل گرا دیے اور دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس اس دور کا بھی جدید اسلحہ موجود نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج آپ دیکھیں، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہیں، جدید ترقی یافتہ جنگی اسلحہ بھی موجود ہے، ترقی یافتہ جنگی وسائل بھی موجود ہیں، یعنی کسی طور پر بھی وہ دشمن سے کم نہیں ہے۔ لیکن کبھی بھی وہ کوئی بھی مسلمان ملک دشمن کے مقابلہ کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف صف اول میں کھڑا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے یہ عبادات نکال دی گئیں، یہ جذبات مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیے گئے۔ تو پہلا ہدف یہ ہے کہ مسلمان عسکری طور پر کبھی بھی ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسرا مغرب کا ہدف یہ ہے کہ اسلامی طور طریقوں، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرتی تعلیمات کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، تاکہ مسلمان اپنی ترجیحات میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اوڑھنے بچھونے میں وہ مغرب کی تقلید کرے اور مغرب جیسا ہو جائے۔ مغرب چاہتا ہے کہ مسلم ہماری طرح ہو جائے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، ہمیشہ کافر کے مقابلے میں رہنا ہے، تمہاری تہذیب جدا نظر آئے، تمہارا اخلاق جدا نظر آئے، تمہارا اقدار جدا نظر آئے، جس کو بہت سی جگہ پر قرآن پاک نے ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو گویا وہ انہی میں سے ہو گیا، یعنی انہی کی طرح ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، اللہ نے مجھے زندگی دی، تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ سے اسلام جدا نظر آئے، مغرب سے اسلام جدا نظر آئے۔ اسلام کی ایک الگ پہچان ہے، اسلام کی ایک الگ تہذیب ہے۔ تو یورپ اور مغرب دوسرا ہدف یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب میں، مسلمان اپنے طور طریقوں میں ہماری طرح ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو مغرب کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، یورپ کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، کفر کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح ان کے نظریات ہیں، ہماری طرح وہ سوچتے ہیں۔
وہ ہماری جیسے ہیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے یا مسلمان یہ سوچے گا تو وہ یورپی ممالک سے نفرت نہیں کرے گا، مغرب سے نفرت نہیں کرے گا، اور مسلمان کبھی مغرب اور یورپ کی مخالفت میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم ممالک یہ مغرب کی مصنوعات کے لیے، مغرب کی چیزوں کے لیے اوپن مارکیٹ بن جائیں گے۔ ظاہری بات ہے، جب مسلمانوں کی ضروریات، مسلمانوں کی ترجیحات مغرب کی طرح ہو گئی، ضرورت کیا ہے؟ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو جب مسلمان مغرب کی طرح ہو جائیں گے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا یہ مغرب کی طرح ہو جائے گا، تو پھر لا محالہ وہ مغربی اشیاء کو ترجیحات دیں گے، مغربی چیزوں کو وہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ سے مسلم ممالک یہ یورپین کے لیے اوپن مارکیٹ بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کے کھانے پینے میں، آپ مثلاً اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کولڈ ڈرنک کے محتاج ہیں، ہم بھی کولڈ ڈرنک کے محتاج ہیں، کولڈ ڈرنک کی لازمی پینی ہے، وہ یورپ کی ہے، اس کے لیے مسلم ممالک اوپن مارکیٹ ہیں۔ آپ کے گھی ہیں، آپ کے تیل ہیں، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، آپ کے پہننے کی چیزیں ہیں، یعنی آپ کا لباس ہے، آپ جینز استعمال کرتے ہیں، آپ یورپ کا لباس ٹی شرٹ استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی ضروریات بن چکی ہیں، ہم سب کی ضروریات بن چکی ہیں اس وقت۔ لہٰذا مسلمانوں کے ممالک یہ یورپ کے لیے اوپن مارکیٹ ہیں، اور یورپ ان سے خوب فائدہ کماتا ہے، اور اس کا ذمہ دار ہمارا حکمراں طبقہ ہے، جنہوں نے عوام کو تجارت کے مواقع فراہم نہیں کیے، جنہوں نے فیکٹریاں نہیں لگائیں، جنہوں نے مصنوعی ادارے نہیں کھولے، جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا، اور جنہوں نے جدید تحقیقات نہیں کی، اپنے تعلیمی ادارے کمزور رکھے، اور جو لوگ مصنوعی تجربہ کار تھے ان کو دبایا، ان کو گرفتار کیا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ غیر ممالک میں چلے جائیں۔ آپ دیکھیں، یورپ اور مغرب کے اندر جتنے بھی قابل لوگ ہیں وہ ہندوستان سے گئے ہیں یا وہ پاکستان سے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، فلاسفرز ہیں، سائنسدان ہیں، اور دیگر بھی تحقیقی اداروں کے اندر انڈیا اور پاکستان اور اس طرح کے غریب ممالک سے لوگ گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے، جنہوں نے صنعتی اور تجارتی ادارے نہیں بنائے، تاکہ ہم مسلمان ہمیشہ مغرب کی تقلید میں رہیں، ان کی غلامی میں رہیں، اور انہی کی طرف ہماری نگاہیں رہیں، اور انہی سے ہم چیزیں لیں اور انہی کی چیزوں کو ہم استعمال کریں۔ پھر چونکہ اسلام کفر کی مشابہت اختیار کرنے سے، مغرب کی مشابہت اختیار کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو پھر انہوں نے ذہنی غلاموں کا ایک طبقہ تیار کیا، فلاسفرز تیار کیے، اور اساتذہ تیار کیے، سکالرز تیار کیے، جو لوگوں کو بتانے لگے کہ نہیں جی، یہ جو احادیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ جو آیات ہیں یہ رہن سہن اور کھانے پینے کے معاملات میں نہیں آتی، تاکہ لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہیں اور مغرب کے پیچھے ہی چلتے رہیں۔ تیسرا ہدف مغرب کا یہ ہے کہ سچا اور حقیقی اسلام، یعنی اسلام کی ایک سچی اور حقیقی تصویر معاشرے تک نہ پہنچنے پائے، بالخصوص یورپ اور مغرب تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ مسلمانوں کے اپنے معاشرے کے اندر بھی اسلام کی مکمل اور صحیح تصویر نہ پہنچ سکے۔ یورپ جانتا ہے کہ اسلام دین فطری ہے، اور اس کے اندر مساوات، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، مکمل ضابطہ حیات اسلام کے اندر موجود ہے، اور اسلامی حکومت اور خلافت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو مکمل طور پر ان کے حقوق فراہم کرے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں، اگر وہ ذمی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں، گھر کے اندر عورت ہے تو وہ ملکہ اور رانی بن کے رہے، اس کے حقوق الگ ہیں، اگر بوڑھا اور بچہ ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں، ان کو بیت المال سے مال دیا جائے۔ انشاءاللہ جب ہم اسلامی معیشت کو ڈسکس کریں گے تو ہم اس کے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے۔ بہرکیف یہ اسلام کی ایک مکمل تصویر ہے، حقیقی تصویر ہے۔ اس کو یورپ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے یا وہ یورپ کے سامنے یہ تصویر آ جائے، اور یورپ اسلام کی مسخ شدہ، مفلوج شدہ شکل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا اسلام تلوار، قتل و غارت گری، دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کے اندر انسانی زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ، مکمل لائحہ عمل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ترقی کا کوئی تصور موجود ہے۔ یہ تو ہاتھ پاؤں کاٹنے والا مذہب ہے۔
انسانی ہمدردی تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، عورت کا حق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات سے نفرت کرنے لگے۔ اگر نفرت نہ بھی کریں تو اس حد تک آ جائیں کہ اسلامی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام بھی ایکسیپٹیبل ہے، اسلامی نظام کو چھوڑ کر ہم کسی اور نظام کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ اسلام کے خلاف یہ نفرت پھیلانا اور یہ مسخ شدہ تصویر اور مفلوج شکل لوگوں کے سامنے لانے کے لیے یورپ و مغرب نے ہر ملک کے اندر ذہنی غلاموں کا ایک طبقہ چھوڑا ہوا ہے، جو یہ بات لوگوں کے سامنے باور کراتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ اسلام ایک نظام ہے اور دور کے اعتبار سے نظام بدلتا رہتا ہے۔ آج اگر کوئی اور نظام آ گیا تو اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ہم اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں۔ ذہنی غلاموں کا یہ طبقہ فلاسفرز اور اساتذہ کی صورت میں اور میڈیا کی صورت میں موجود ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف بھی دیکھیے۔ اسلام کی مسخ شدہ تصویر لوگوں کے سامنے لانے کے لیے یورپ نے ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو مجبور کیا جائے اور ایک ایسا تعلیمی نصاب مسلمانوں کے اندر رائج کیا جائے جس میں اسلام کی حقیقی شکل موجود نہ ہو۔ اس طرح جو ادارے تبلیغ اسلام کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کی حقیقی صورت لوگوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کو دباؤ کا شکار کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو قید و بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ اسلام کی حقیقی صورت لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ تو بھی اسلامی نظام کی بات کرے یا اسلامی تصور کی بات کرے تو اس پہ پابندی لگائی جائے۔ دیکھیں سائل ادیم صاحب وہ کتنے خوبصورت انداز میں اسلام کی بات کرتے ہیں، جدید طریقے سے کرتے ہیں، ترقی یافتہ طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی یونیورسٹیز ہیں جو ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ وہاں جا کر لیکچرز دیں۔ اسلامی تنظیمات پر اس طرح پابندی لگا دی جائے اور ان کو اس طرح دباؤ کا شکار کر دیا جائے کہ وہ بولنے سے قاصر ہو جائیں۔ اس کے برعکس اسلام کا تصور لوگوں کے سامنے اس طرح کرایا جائے جو اسلام ہو ہی نہیں، مفلوج شدہ شکل کیا وہ اسلام ہو ہی نہیں، اور جس کو فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کبھی قبول نہ کرے، تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں اور اسلام کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور اس کا ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے شکوک و شبہات ڈالنے کا یا مسخ شدہ صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے نہیں پہنچا رہی، مثلاً قادیانی ہیں، مشرک ہیں اور جعلی صوفی ہیں اور دیگر بہت ساری تنظیمات ہیں آپ کو صاف نظر آئیں گی، تو ان کو یورپ کے اندر کام کرنے کی کھلی آزادی دی جائے۔ یعنی جو جہاد کا تصور ختم کیے ہوئے ہیں اور جو جعلی صوفیاء ہیں جو کہتے ہیں اسلام صرف ذکر کا نام ہے، اسلام صرف باطنی طہارت کا نام ہے، تو ان کو کھلی آزادی دی جائے تاکہ وہ یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح کا اسلام رائج کر دیں جو اسلام لولا لنگڑا ہو، جو اسلام کبھی بھی یورپ کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو۔ مغرب کا چوتھا ہدف نظریاتی جنگ سے یہ ہے کہ نااہل اور غیروں کے ہاتھوں میں پلے ہوئے اور مغرب کے تعلیم یافتہ اور مغرب کے تربیت یافتہ لوگ قیادت کریں اور مسلمانوں کو نیک قیادت سے محروم کر دیا جائے اور نئی نسل کے سامنے نااہل اور غیروں کے ہاتھوں میں پلے ہوئے لوگوں کو رول ماڈل اور نمونے کے طور پر پیش کیا جائے۔ مغرب جانتا ہے کہ جب تک اسلام کے وفادار لوگ زیر اقتدار رہیں گے، مسلمانوں کی باغ دوڑ ایسے مخلص لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، تب تک ہم اپنے مفادات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک ہم اسلام کو شکست نہیں دے سکتے۔ لہٰذا لا محالہ ایسا طبقہ قائدین کا بنایا جائے، قیادت ایسے طبقے کو دی جائے جو ذہنی طور پر ہمارے غلام ہوں اور ہمارے تعلیم یافتہ اور ہمارے تربیت یافتہ ہوں۔ اس نااہل قیادت اور مغرب سے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ قیادت سے کام لینے کے چند محاذ ہیں۔ پہلا محاذ دینی محاذ ہے، وہ یہ ہے کہ دینی طبقے کو، دین پسند لوگوں کو، اسلام پسند لوگوں کو بالکل ختم کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو محدود کر دیا جائے، ان پر پابندیاں لگا دی جائیں۔ ان کے مقابلہ میں ایسے مفتیان، ایسے علماء، خطباء، پیروں اور درباری ملاؤں کو سامنے لایا جائے جو مغربی مقاصد کے لیے
کام کرتے ہوں، جو لبرلزم کو، سیکولرزم کو، کمیونزم کو، ہیومنزم کو ایسے طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے نظام حیات نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل نظام حیات ہیں۔ ایسے لوگوں کو مراعات دی جائے، ایسے لوگوں کو القابات دی جائیں، ایسے لوگوں کو نوازا جائے اور ان کے لیے میڈیا کا میدان کھلا چھوڑا جائے تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلامی نظام کے خلاف باقی جتنے بھی نظام دنیا کے اندر رائج ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، ان کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں جگائیں، یا اسلام کی حقیقی شکل ہی لوگوں کے سامنے پیش نہ کی جائے بلکہ یہ لولا لنگڑا اسلام، مفلوج شدہ شکل والا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوسرا محاذ سیاسی محاذ ہے۔ اسلام پرست اور اسلام پسند سیاسی قیادت، عوامی قیادت، ایسے عالم جو عوام کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو پس پش ڈالا جائے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں اور ان کے مقابلہ میں ایسے طبقے کو قیادت دی جائے جو خائن ہوں، بزدل ہوں، جو بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں اور جو انتہا درجہ کے منافق لوگ ہوں ان کو قیادت سونپی جائے۔ تیسرا محاذ عسکری محاذ ہے، یعنی ایسی قیادت لائی جائے، ایسے آفیسرز لائے جائیں، ایسے عسکری قائدین لائے جائیں جن کی سوچ و فکر اسلام کے خلاف ہو اور جو ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہوں یا مغرب کے تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ لوگ ہوں۔ اگر تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لوگ بھی ہیں تو کم سے کم اتنا لحاظ ضرور کریں گے کہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں مغرب کی ایک بڑی وقت ہوگی، مغرب کی ایک بڑی قدر ہوگی جس کی وجہ سے وہ مغرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور تاکہ ان کے نیچے اسلام پسند طبقہ ہمیشہ دبا ہوا رہے، قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہی آنی چاہیے۔ چوتھا محاذ ہے نظریاتی محاذ، یعنی ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے جو نظریاتی طور پر مغرب کا کام کریں، یعنی جو لبرلزم، سیکولرزم اور جمہوریت اور دیگر جتنے بھی ادیان ہیں یا جتنے بھی نظام حیات ہیں ان کی تشہیر کریں اور لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں، اور میڈیا پر اسلام پسند اور اسلام پرست لوگوں کو نہ آنے دیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے۔ مسلمانوں میں بالخصوص نوجوانوں کے طبقے میں ایسے لوگ نمونے اور رول ماڈل کے طور پر پیش کیے جائیں جو گویے ہوں، مراثی ہوں، ایکٹرز ہوں، ناچنے گانے والے لوگ ہوں، کھلاڑی ہوں، سنگرز ہوں، فلم ایکٹرز ہوں، تاکہ نوجوان ان سے مرغوب ہو جائیں اور نوجوان انہیں اپنا رول ماڈل اور نمونہ سمجھنے لگیں۔ کیسے؟ یعنی ان ایکٹرز کو مراعات دی جائیں، ان کو عہدے دیے جائیں، ان کو امتیاز کے تمغے دیے جائیں، ان کو لوگوں کے سامنے ایک بڑا پیش کیا جائے۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ ایسے مشکوک لوگوں کو رفاہی ادارے بنا کے دیے جائیں یا ان کے نام پر رفاہی ادارے بنائے جائیں، مفت ہاسپٹل بنائے جائیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور لوگ ان سے نفرت نہ کریں، لوگ ان کو رول ماڈل سمجھنے لگیں، اور ان کے رفاہی اداروں کو جو فنڈ آئے وہ یورپ کے رفاہی اداروں سے آتا ہے۔ جب نوجوان طبقہ دیکھے گا اس کام میں پیسہ ہے، اس کام میں عیاشی ہے، اس کام میں شہرت ہے، اس کام میں پہچان ہے، تو نوجوان کا رول ماڈل یہ طبقہ ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے رول ماڈل یہی لوگ ہیں، یعنی آپ کسی بچے سے پوچھیں میں بڑا ہو کے سنگر بنوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ کوئی بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر بنوں گا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فاتح بنوں گا، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امین اور صادق بنوں گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ رول ماڈل اب کون ہے؟ رول ماڈل یہ گرے پڑے طبقے کے لوگ جن کو مسلمانوں کے ہاں گرا پڑا طبقہ سمجھا جاتا تھا، ان کو اٹھا کے یورپ نے رول ماڈل بنا دیا اور ان کو ایک بڑی اہمیت دے کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ نظریاتی جنگ کے اہداف ہیں جن کے ذریعے یورپ نے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا ہے، اور آج اسلامی ممالک، مسلمان اور اسلام پرست لوگ ترس رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے جو ہماری قیادت کرے۔ کوئی شخص نہیں آنے والا، کوئی آسمان سے نہیں اترنے والا۔ اقبال نے کہا تھا تھے تو وہ تمہارے ہی آبا و اجداد، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ کوئی آئے گا وہ ہمارے احوال کو بہتر کرے گا، کوئی آئے گا جو ہمیں اس مغلوبیت سے نکال کر غالب کرے گا۔ کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے اور آپ کو بدلنا ہے، ہر شخص کو بدلنا ہے۔ ایک ایک فرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھے اور بدلے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بدلے۔
آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں اللہ تعالیٰ میں اسلام کی بات کیسے کرتا، میں اسلامی نظام کی بات کیسے کرتا، میں اسلامی ترجیحات کی بات کیسے کرتا، میرے ہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھے چپ کروا دیتے تھے، لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب سے پہلے تیرا وجود تھا، سب سے پہلے تیرا گھر تھا، مجھے بتا تو نے اپنے وجود پر کتنا اسلام لایا، تو نے اپنے گھر کے اندر کتنا اسلام لایا۔ اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے یا آپ میں سے کسی فرد سے بھی پوچھا جائے تو ہمارا جواب نہ میں ہی ہوگا اور ہمیں شرمندگی ہی اٹھانی پڑے۔ اگر آپ اس مغلوبیت سے نکلنا چاہتے ہیں، غالب ہونا چاہتے ہیں اور اسلامی نظام چاہتے ہیں، اسلام کو چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے وجود اور اپنے گھر کو بدلنا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے کل کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس موقع نہیں تھا، میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ اپنا جسم تو ہے، اسی پر چلیں اسلام نافذ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔